Ali's son, Muhammad alayhi salam's grandson, he was murdered at Karbala by Sunnis. That had nothing to do with us. بسم الله الرحمن الرحیم. جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے یا اللہ کے رسول، تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں۔ تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں۔ ہم جب پوچھتے ہیں مسلمان سے کیا ہے تو کوئی مسلم کہے گا کہ میں حنفی ہوں، کوئی کہے گا میں شافعی ہوں، کوئی حنبلی، کوئی ملکی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، ملکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی، سورہ 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ شخص سب سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اللہ کی رحمت سب پہ ہو، میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، بڑے عالم تھے، بڑے علماء تھے، عزت کرتا ہوں۔ چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو۔ یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو مت مانو۔ ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام شافعی ایک شافعی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام مالک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام احمد بن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے۔ ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں وہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے، اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا، ان کی وضو نہیں ٹوٹی، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی۔ تو میں کہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی، تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافعی ہوں 100%۔ باقی لوگ کچے شافعی ہے، 80% شافعی ہے، کیونکہ امام شافعی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو۔ تو میں نے اس امام شافعی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافعی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی، اسی لیے میں پکا شافعی ہوں۔ جو عام لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں وہ کچے ہیں 80% یا 70%، میں اپنے آپ کو پکا شافعی کہتا ہوں۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے
آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. آج کل غیر مسلموں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شیعہ اور سنی کی بحث ہے. کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ کیا میں سنی بنوں گا یا شیعہ. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا گیا کہ مسلمان شیعہ ہے یا سنی. جو کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ صرف کلمہ پڑھے، اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. اس کے لیے شیعہ یا سنی بننا ضروری نہیں. یہ سبھی فرقے انسانوں نے خود ہی اپنی مرضی سے بنائے ہیں، جبکہ دین اسلام میں شیعہ سنی کو کسی بھی طرح پڑھا نہیں جا سکتا. مزید ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ خود ملاحظہ کیجئے. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا. پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے. میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں، صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں، کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. ضعیف حدیث پہ نہیں، صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم، تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافی ہوں، پکا ملکی، پکا حنبلی، پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے؟ وہ حنفی، وہ شافی، وہ حنبلی، وہ مالکی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں، آپ اس سے پوچھیے قل ہاتوا برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو، نہیں ملتا ہے پھینک دو. جی تو پیارے دوستو، امید ہے آپ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اس ویڈیو سے کافی مطمئن ہوئے ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں. مزید ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹس اور لیکچر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسپیچز سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.